السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ٹاپک یوٹیوب چینل۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کی مثل ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جتنے بھی اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کے شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوں تو سوچنے بیٹھ گئے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے، کیا اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق کے حقیقی سے؟ بس جیسے ہی یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پہ ابھرا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنا بیٹا اسماعیل راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، اے ہاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر، اچھا لباس پہنا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر اپنی بیٹی کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے قربان گاہ کی طرف رواں ہونے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور آ کے بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتا بھی ہے آج ابراہیم اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا ابراہیم نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ اپنا بیٹا قربان کر اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی، میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پہ قربان۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے، تمہیں پتا ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہنے لگتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پہ لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، اے اسماعیل، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا میں تڑپوں گا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے پہ رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرماتے ہیں، اے اللہ، دیکھ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہہ کے جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوا۔
और वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते फेरते जैसे ही छुरी फेरे खून बहने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र करने लगे और जैसे ही आंखों से पट्टी को जुदा किया, क्या देखें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम सही और सालिम उनके साथ खड़े हैं और कुर्बान गाह में एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका था। और फिर आवाज़ें गैब आने लगी कि ऐ इब्राहिम, तेरे इस अमल को ता कयामत याद रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। आज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस दिन को ईद कुर्बान के नाम से याद किया जाता है। सलाम हो अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अल्लाह के नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो